کہ میرے بھائی حرام کردہ چیزوں کا کاروبار کرنا، مثال کے طور پہ اپنی دکان میں شیر کا مجسمہ رکھ لینا، ہرن کا مجسمہ رکھ لینا، جانوروں کے مجسمے رکھ لینے اور ان کا کاروبار کرنا، یہ جائز ہے جی؟ یہ بت پڑے ہوئے ہیں آپ کی دکان میں جن کو آپ بیچ رہے ہیں۔ اور میرے وہ بھائی جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اور کپڑے ٹانگنے کے لیے مجسمے رکھے ہوتے ہیں، ان مجسموں کا سر کاٹ دیں، ورنہ یہ عمل شریعت میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔ اچھا جی، خنزیر کا گوشت خود نہیں کھائیں گے، لیکن خنزیر جو ہے پکڑ کے کافروں کو بیچ دیں، جائز ہے کاروبار؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ شراب کا کاروبار جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں۔ نشے کا کاروبار بالکل جائز نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ سگریٹ کا کاروبار بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحیح فتویٰ یہ ہے کہ سگریٹ بھی حرام ہے۔ اب دلیل دوں کہ آگے نکلوں کہ مانگے ایسے ہی مانگے؟ آپ لگتا ہے کہ آپ درس چھوٹا کروانے کے لیے ویسے ہی مانگے ہیں، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے سے نہیں۔ میرے بھائی میرا 11واں پوائنٹ، کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر یہاں بھیج دیں۔ 11ویں پوائنٹ کے ماشاءاللہ پہنچ گئے، بس 16 کو پوائنٹ ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، 4-5 اور رہ گئے۔ تو 11واں پوائنٹ کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں، فرض زکوٰۃ بھی دیتے رہیں اور اللہ کی راہ میں ویسے بھی مال خرچ کرتے رہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیا برکتیں ہیں؟ ایک دو روایتیں سنانا چاہوں گا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں یہ واقعہ ہوا، سچا واقعہ کو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کہیں سے گزر رہا تھا تو اسے بادل میں سے آواز آئی۔ حاجی صاحب کہاں سے آواز آئی؟ بادل میں سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلان، کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ یہ آرڈر کس کو مل رہا ہے؟ بادل کو۔ وہ آدمی جس کو آواز آئی وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادل نے ایک پتھریلی جگہ پہ بارش برسائی، بارش برسی، قریب میں نالا تھا، سارا پانی اتر گیا اور پانی چل پڑا۔ یہ آدمی بھی پیچھے پیچھے۔ کون سا آدمی پیچھے پیچھے؟ جس نے آواز سنی۔ کون؟ جس نے آواز سنی تھی، باغ والا نہیں، جس نے آواز سنی تھی وہ پیچھے پیچھے۔ آگے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے اپنے باغ میں اور پانی کو اپنی زمین کی طرف وہ بھیج رہا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا اس سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ باغ والے سے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا یہ نام ہے۔ اس نے کہا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بھائی مجھے بادل میں سے آواز آئی تھی، جس بادل کا یہ پانی ہے اس میں سے آواز آئی تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو۔ تو تم بتاؤ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا فضل کیوں کیا ہے؟ اللہ کی تمہارے اوپر اتنی رحمت کیوں ہے؟ کہا تم نے سوال کر لیا ہے تو سن لو، اور آپ میرے بھائی دھیان سے سنیں، تنخواہ والے بھی، کاروبار کرنے والے بھی۔ اس آدمی نے راز بتا دیا۔ راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ہم 2.5% زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ کتنا مال دے رہا ہے اللہ کی راہ میں؟ 33%۔ کتنا؟ اور یہاں پہ ہم 2.5% دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتا ہے 1/3 مال اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں اور 1/3 اپنے گھر میں رکھتا ہوں بیگم بچوں کے لیے، اور 1/3 کو دوبارہ کاروبار میں باغ میں لگا دیتا ہوں۔ آپ میں سے جو عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے البیک کا گوشت کھایا؟ جو کھایا تھا کھڑا کرنے البیک کا گوشت؟ ہاں جی، سعودیہ میں کتنا چل رہا ہے یہ کاروبار؟ تو البیک کے بارے میں کئی کلیم سامنے آ چکے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، بتایا یہ کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ راز یہ ہے کہ ہر گوشت میں سے وہ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں۔ کتنا؟ کسی کو یاد ہے کتنا؟ پتہ نہیں، اب بھائی بتا رہے ہیں 2 ریال 12، انہوں نے کوئی چیز مقرر کر رکھی ہے کہ ہم نے ہر روز میں سے اتنا مال اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اور آج امریکی ریسٹورنٹ وہاں پہ حیران ہے، کوئی رش نہیں ہے، اور بینک میں چلے جائیں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لمبی لمبی لائن، وقت نہیں آتے کہ آپ کا نمبر ہی آسانی سے نہیں آتا۔
تو یہ ہے جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں میرے بھائی تو زکوٰۃ بھی دیجئے، اور زکوٰۃ کتنی ہے ہمارے مال میں سے؟ 2.5% ہے، کاروبار میں سے 2.5% ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کاروبار میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، سونے چاندی کا تو سنا ہوا ہے لیکن کاروبار میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کو بھیجا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، واپس آئے 3 آدمی کی شکایت لگائی، خالد بن ولید کی اور آپ کو چچا عباس کی اور ابن جبیر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نبی اسلام نے فرمایا جہاں تک تعلق ہے ابن جبیر کا، یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر اپنا بڑا فضل کر دیا ہے، اب یہ اللہ سے بدلہ لے رہا ہے۔ سنیے کتنے سخت الفاظ ہیں، کہیں میرا اور آپ کا یہی حساب تو نہیں ہے کہ اللہ کرم کر رہا ہے اور ہم آگے سے بدلہ لے رہے ہیں۔ چند دن پہلے جامعہ سلفیہ میں مجھ سے میاں بیوی ملے، سوال کرتے ہیں، سوال کیا جی؟ اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ تو نے بیٹا دیا تو حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، لیکن جی بس دھیان ہی نہیں رہا، اسکول کالج میں پڑھا دیا ہے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، اب کیا کروں؟ تو میں میرے بھائیوں جتنا غصہ پھر نکال سکتا تھا میں نے اس آدمی کو پھر نکالا ہے کہ تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر تم نے منت نہ بھی مانی ہوتی تو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ اللہ کی دی ہوئی اولاد کو اس تعلیم کے پڑھنے کے لیے لگا دیتے ہیں جو اللہ کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو وہ تعلیم سکھاتے ہیں جس تعلیم کے نتیجے میں آپ کا بچہ اللہ کی خلاف ورزی کرے، اللہ کے دین کا دشمن بن جائے، اللہ کے قرآن کا دشمن بن جائے، نمازوں کا دشمن بن جائے، علماء کا دشمن بن جائے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ کیا کہا؟ ابن جمیل پہ چونکہ اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، یہ انتقام اللہ سے لے رہا کہ میرے اوپر کرم کیوں اتنا کیا ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ کوئی منافق ہوگا؟ اور کہا جہاں تک تعلق ہے خالد بن ولید کا، میرے بھائی الفاظ دھیان سے، فرمایا جہاں تک تعلق ہے خالد بن ولید کا، تو خالد بن ولید نے اپنا سارا اسلحہ اور اپنی ساری زریں اللہ کی راہ میں کیا کر دی ہیں؟ وقف کر دی ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ صرف سونے چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف گندم میں زکوٰۃ نہیں ہے، صرف چاولوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کاروبار میں بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ زریں کیا ہے؟ سونا چاندی ہے؟ بولیے ذرا، یہ کاروبار ہے نا؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے تو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، زکوٰۃ کیوں؟ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے میرے چچا عباس کا تو اس کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے چکے تھے۔ کیا کر چکے تھے؟ اور یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مجھ سے، جی میری زکوٰۃ ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے کوئی رشتے دار ہیں، فقیر ہیں، ان کو یکدم نہ دوں، ہر مہینے میں 50,000 روپیہ دیتا رہوں، تو کیا فتویٰ ہے آپ کا علماء کرام کا؟ یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مال فقیر کا حق ہے، اسے 1 سال تک اپنے پاس روک کے رکھنا آپ کو اس کی اجازت، جس کا حق ہے اس کی جیب تک پہنچائیں، اس کے گھر تک پہنچائیں۔ اچھا جی، اگر کسی فقیر کے ساتھ آپ ایسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ آئندہ سال کی زکوٰۃ جو کب دینی ہے؟ اگلے سال، وہ ابھی فقیر کا حق نہیں ہے، آپ ابھی سے دینی شروع کر دیں لیکن زکوٰۃ کی نیت سے، اور اپنے پاس لکھتے جائیں، سال کے آخر میں حساب کتاب کریں، جو زکوٰۃ آپ پہلے سے دے چکے ہیں اس پہ سے کاٹ لیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ کاروبار میں بھی زکوٰۃ میرے بھائیوں ہے اور دینی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں میرے بھائیوں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے وہ حدیث کئی دفعہ سنی ہے، میں دوبارہ ذرا یاد دہانی کروا دوں تاکہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، مشقوں پہ خرچ کرتے ہوئے، علماء پہ خرچ کرتے ہوئے، درسے کے تعلیموں پہ خرچ کرتے ہوئے آپ کا دل کھلا رہے، گھٹنے نہ پائے۔ یہ روایت دھیان سے سنیے گا، آپ نے کئی دفعہ سنی ہے پہلے ویسے، جسے امام ابو داؤد وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ صدقہ خیرات کی ترغیب دی۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں ان دنوں میرے حالات اچھے تھے، ان دنوں میرے حالات اچھے تھے، تو میں نے کہا اس دفعہ میں ابو
ابو بکر پہ نمبر لے جاؤں گا، اس دفعہ میں کس پہ نمبر لے جاؤں گا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دونوں صحابیوں پہ راضی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول 2 حصے کیے تھے، ایک حاضر کر دیا، ایک گھر میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق آئے، مال لے کر آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا گھر اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ سارا مال لے آئے ہیں، دل وسیع تھا، اللہ پہ ایمان تھا، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ پہ ایمان تھا یہ مال ضائع نہیں جائے گا، یہ جنت میں لے کر جائے گا، اللہ پہ ایمان تھا یہ مال ضائع نہیں جائے گا، یہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، اللہ پہ ایمان تھا یہ مال ضائع نہیں جائے گا، اس کی وجہ سے میرے بچوں میں، میرے گھر والوں میں اللہ برکتیں ڈال دے گا۔